بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمانہ کریں مزید باتیں. تمام خوبیوں کے ولج کے لیے اور صلاۃ ہو اس کے نبی پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر جو متصف ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا. ابتدائی طور پہ کچھ باتیں ہمارے اساتذہ ان کا طریقہ ہے، کچھ چند باتیں ہم کرتے ہیں. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی نا کس کے بارے میں، علم نحو کی جو وضع ہے اور اس کی پھر آگے مدارس نحو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب انہوں نے کتاب کی شروعات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور اس کے بعد الحمد للہ سے. اس پہ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. جو بات ہم نے اس میں گفتگو کی ہے حسامی میں وہ نہیں دہرائیں گے. مزید کچھ باتیں یہاں پر کرتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف سے کتاب کی ابتدا، الحمدللہ سے کتاب کی ابتدا، اس کے بعد پھر جو ہے جواب جو یہ دیا جائے کہ یہ کتاب اللہ کی اتباع ہے. یہ کس کی اتباع ہے؟ کتاب اللہ کی اتباع. یہ جواب تو ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ. اس پر وہ اعتراض تھا جو حسامی میں ہم نے کیا تھا کہ ترتیب نزولی میں تو نہیں ہے، تو اس کا جواب وہاں گزر گیا، اس کو ہم نہیں دہرائیں گے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ اتباع ہے کس کی؟ یہ حدیث مصطفیٰ کی اتباع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ذی شان کام بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ بے برکت، ادھورا، نامکمل رہتا ہے. جو کام ذی شان کام جو ہے وہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے شروع ہو وہ بے برکت، ادھورا اور نامکمل رہتا ہے. بات سمجھے؟ اس پر سوال ہے. اگر آپ کتاب اللہ کی اتباع کہیں تو کوئی سوال نہیں ہے. اگر آپ سبیل مؤمنین کی اتباع کہیں، بھئی اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے، پھر بھی کوئی اعتراض نہیں. جب آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے معاملات شروع کرنے کو حکم فرمایا اور الحمدللہ سے معاملات شروع کرنے کو حکم فرمایا. اس جواب پر اعتراض ہے. وجہ ہے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے. ابتدا کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے، جس میں تعدد اور تکسر نہیں ہو سکتا. ابتدا کا مطلب ہے قبل کل شیء. ٹھیک ہے نا؟ ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ قبل کل شیء. تو یہ جزئی حقیقی ہے نا. ہر چیز سے پہلے الف ہوگا تو با نہیں ہو سکتی، با ہوگی تو الف نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب قبل کل شیء جب ابتدا ہے جزئی حقیقی، تو اب بسم اللہ والی حدیث پہ عمل کریں تو الحمدللہ والی پر عمل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ والی پر عمل کریں تو بسم اللہ والی پر عمل نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیں جب نصوص میں، آیات میں یا احادیث میں باہم تعارض ہو تو جمع کی کوشش کی جاتی ہے، اور جمع نہ ہو سکے تو پھر کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. سمجھے بات کو؟ کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. الفاظ بولے جاتے ہیں اذا تعارضا تساقطا. کیا بولے جاتے ہیں؟ لیکن یہاں آپ نے یہ الفاظ نہیں بولے، بلکہ یوں کہنا ہے کہ جب باہم تعارض ہو تو جمع کی کوشش کی جاتی ہے
اگر جمع نہ ہو سکے تو عمل کے سلسلے میں توقف کر لیا جاتا ہے. سمجھو یہ الفاظ زیادہ بہتر ہے. میں بھی پہلے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جو کچھ آداب ہیں ان کا لحاظ کیا جائے. اب کہیں بھائی جی اذا تعارضا تساقطا، جب دو آیتیں آپس میں معارض ہوئی تو دونوں گر پڑی، نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے. دو حدیثیں بام معارض ہوئیں تساقطا، دونوں گر گئی، یہ آداب کے خلاف ہے. اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نخبۃ الفکر کے اندر جو اسلوب اختیار کیے ہے وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، جمع کرو، جمع نہیں ہو سکتا، وَإِلَّا فَتَسَاقَطَ نہیں، وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، عمل کے سلسلے میں توقف ہوگا، رک جائے. یہ ادب کے مناسب نہیں ہے. وافق ہے. آپ یہ کہیں بھائی آیتیں دونوں ساکت ہو جائیں گی، حدیثیں دونوں ساکت ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یا بعض نے یہ بھی کہا بھائی رد ہو جائیں گے. یہ الفاظ آداب کے لحاظ سے درست نہیں. اب سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ جو ہے نا بھائی عمل کے سلسلے میں ہم توقف کر لیں گے، بات وہی ہے لیکن یہ آداب کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ گفتگو جو ہے نا اس کے جو اعلی ادب ہیں وہ ایک ایک بات کا لحاظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا استاد صاحب مجھے ملے، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے، آپ ہی کہو کہ میں استاد صاحب سے ملا، ٹھیک ہے نا. مجھے بھی لگا کہ یہ الفاظ زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ادب جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، ادب خیر ہی خیر ہے. آپ بات میں کہیں اور چلی جائے گی. آپ یہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں تفسیروں کے اندر کہ وہ جو جادوگر تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے، نبی کا مقابلہ معمولی بات ہے، کتنا بڑا جرم تھا ان کا، نبی کے مقابلے میں آگے، لیکن تھوڑا ادب کر لیا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کریں گے اپنا عصا ڈالیں گے یا پہلے ہم کریں گے؟ صرف اتنا ادب تھا. اب دیکھو فرعون نے بھی یہ سارا معاملہ دیکھا اور جادوگروں نے بھی دیکھا، اور بالفعل جو مقابلہ کر رہے تھے وہ جادوگر کر رہے تھے، ایسے نا. فرعون نے تو خالی بلائے تھے، اس نے بالفعل مقابلہ نہیں کیا. بالفعل جو مقابلہ ہے وہ جادوگروں نے کیا، لیکن فرعون کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی اور انہیں جو جادوگر تھے انہیں ایمان نصیب ہو گیا. تو اس کے تحت مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ انہوں نے ادب کیا تھا، اس ادب کا انہیں اجر ملا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور فرعون نے اس قسم کا ادب نہیں کیا تھا اس لیے وہ مار ہوا. اس لیے از خدا جو یم توفیق ادب. تو بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ الفاظ نہ بولے جائیں آیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں کہ اذا تعارضا تساقطا، بام معارض ہوں گی تو دونوں گر جائیں گی، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ جب بام تعارض ہو تو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر جمع نہ ہو سکے تو عمل کے سلسلے میں توقف ہوگا. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اب کیا ہے، اب ابتدا ہے جزئی حقیقی. بسم اللہ سے ابتدا کرو تو الحمدللہ سے نہیں ہو سکتی، الحمدللہ سے ابتدا کرو تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی. اور ضابطہ یہ ہے کہ جب آیات یا حدیث ان کے آپس میں بام تعارض ہو تو ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر جمع نہ ہو سکے تو عمل کے سلسلے میں توقف. تو عمل کے سلسلے میں توقف کا مطلب سمجھو کہ اب نہ ابتدا بسم اللہ سے ہوگی نہ الحمدللہ سے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے دونوں سے کیوں کی؟ اعتراض بنا نہ بنا؟ ایک بار پھر سمجھے خلاصہ گفتگو کا. بسم اللہ سے انہوں نے ابتدا کی ہے اور الحمدللہ سے ابتدا کی ہے، تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کتاب اللہ کی اتباع، اس پر کوئی اعتراض نہیں. سبیل مؤمنین کی اتباع، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مصطفیٰ کی اتباع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن دیدار لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر، لم یبدأ بحمد اللہ تعالی فهو اقطع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، ہر وہ کام جو الحمدللہ کے بغیر شروع کیا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ابتر ہوتا ہے، اقطع ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو
اعتراض یہ ہے کہ بسم اللہ والی حدیث چاہتی ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا ہو، الحمدللہ والی چاہتی ہے الحمدللہ سے ابتدا ہو۔ ابتدا جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد اور تکسر جائز نہیں ہے۔ یہ جملے ذہن میں رکھنا، اعتراض کی بنیاد یہ جملے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ابتدا جزئی حقیقی نہ ہو، ابتدا امر کلی ہو، ابتدا امر کلی ہو تو پھر اعتراض نہیں بنتا۔ ابتدا جزئی حقیقی ہے تو اعتراض بنا ہی اس لیے ہے۔ ابتدا جزئی حقیقی ہے جس میں تعدد اور تکسر جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ سے ابتدا کریں گے تو الحمدللہ سے نہیں ہو سکتی، الحمدللہ سے ابتدا کریں گے تو بسم اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ آیات اور احادیث جب بام متعارض ہو جائیں تو ان کو آپس میں جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، جمع ہو سکے فبیہا۔ اگر جمع نہیں ہو سکتی تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب عمل کے معاملے میں توقف ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے نہ بسم اللہ والی حدیث پہ عمل ہوگا نہ الحمدللہ والی حدیث پہ عمل ہوگا۔ تو پھر انہوں نے بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیوں ابتدا کی؟ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ٹھیک ہوگی وجہ ہے جی۔ پہلا جواب یہ کہ ہم آپ کے اعتراض کو مانتے ہیں، ہم آپ کے اعتراض کو مانتے ہیں۔ یہ جو دو حدیثیں ہیں، ان دو حدیثوں پر عمل کے سلسلے میں توقف ہو گیا، تو یہ جو بسم اللہ اور الحمدللہ ہے یہ ان دو حدیثوں پر عمل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی اتباع میں ہے اور سبیل مؤمنین کی اتباع میں ہے۔ سمجھے نہیں بات؟ بھائی یہ جو دو دلیلیں ہیں یہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس لیے کہ ان کے بیچ جمع ممکن نہیں ہے، ان کے بیچ تعارض ہے، لیکن باقی جو ادلہ ہیں ان پر تو عمل کیا جا سکتا ہے نا، یہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اور باقی ادلہ کیا ہیں؟ باقی ادلہ قرآن عظیم کہہ رہا ہے، قرآن عظیم کا اسلوب ہے بسم اللہ الحمدللہ، مؤمنین کے کا اسلوب ہے بسم اللہ الحمدللہ۔ تو انہوں نے وہ جو احادیث طیبہ ہیں ان کے پیش نظر بسم اللہ الحمدللہ کے ساتھ شروعات نہیں کی، بلکہ جو اسلوب قرآنی ہے اور سبیل مؤمنین ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بسم اللہ الحمدللہ سے ابتدا کی۔ یہ پہلا جواب وجہ ہے۔ ویسے جی سوتے نہیں ہو رات کو؟ پھر کلاس میں جا کے بیٹھا کرو۔ وجہ ہے یہ پہلا جواب۔ دوسرے جواب سے پہلے تمہید جان ہے۔ تمہید یہ ہے کہ ابتدا کے کئی اطلاقات ہیں اور کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ابتدا حقیقی، قبل کل شیء۔ کیا؟ قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے۔ یہ جزئی حقیقی ہے، اس میں تعدد اور تکسر جائز نہیں ہے۔ دوسری ہے ابتدا اضافی۔ ابتدا اضافی کیا؟ بعض سے پہلے، سب سے پہلے نہیں، ہر چیز سے پہلے نہیں، بعض سے پہلے۔ ابتدا اضافی بعض سے پہلے، ذہن میں رکھنا بعض سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کتاب اٹھائیں نا اور یہ مکمل ہو رہی ہے کہ لیسا الا باضافتہ الیہا، یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ بعد سے پہلے ہے، وہ جو ہے اس سے پہلے جو بھی ہے وہ بعد سے پہلے ہے، تو لہذا یہ سارے کے سارے ابتدا اضافی میں شمار ہے، وہ جو ہے۔ تیسرا ابتدا کے معنی ہے ابتدا عرفی۔ ابتدا عرفی کیا ہے؟ مقاصد سے پہلے۔ کیا؟ مقاصد سے پہلے۔ یہ تمہید ہے، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ ایک جواب ہم نے دے دیا، ہو گیا نا ایک جواب۔ دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید ہے۔ تمہید یہ کہ ابتدا کی کئی اطلاقات اور کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ابتدا حقیقی۔ ابتدا حقیقی یہ ہے کہ قبل کل شیء، ہر شے سے پہلے۔ یہ جزئی حقیقی ہے، وجہ ہے یہ جو ابتدا کو ہم نے کہا تھا نا اعتراض میں جزئی حقیقی، تو وہ جو جزئی حقیقی ہے وہ ابتدائی حقیقی جزئی حقیقی ہے۔ ابتدائی اضافی بھی جزئی حقیقی نہیں ہے اور ابتدائی عرفی بھی جزئی حقیقی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بات ایک ہے ابتدا حقیقی، ابتدا ہے قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے۔
ہر چیز سے پہلے یہ جزء حقیقی ہے، اس پہ تعلق تو قصب جائز نہیں ہے۔ ابتدا کے دوسرے معنی ہے ابتدا اضافی۔ ابتدا اضافی کیا ہے کہ بعد سے پہلے، حتیٰ کہ جو کتاب ہے اس کا آخری جملہ چھوڑ کے پیچھے جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا وہ ابتدا شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ بعد سے پہلے۔ میری بات آپ سمجھ لیں؟ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے ابتدا عرفی مقاصد سے پہلے، یہ ہوگی آپ کی تمہید، ٹھیک ہے۔ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے، جواب کی اجمالی تقریر پھر تفصیلی تقریر۔ جواب کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ یہ اعتراض جو آپ نے کیا ہے یہ تعارض والی صورت تب بنتی ہے جبکہ دونوں حدیثوں میں ابتدا سے ابتدا حقیقی مراد ہو، یہ ہی جزء حقیقی ہے، تب یہ اعتراض بنتا ہے۔ اور حدیث میں وہ کوئی صراحت تھوڑا یہ کہ بھئی جس نے ابتدا حقیقی ہونی چاہیے، بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے ابتدا حقیقی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ ہیں؟ صرف فرمایا لم یبدا۔ ابتدا کا اطلاق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اضافی بھی ہو سکتا ہے اور توفیقی بھی ہو سکتا ہے۔ اعتراض تب بنتا جب کہ مراد کیا ہوتی؟ دونوں حدیثوں میں ابتدا حقیقی ہوتی۔ ہمیں تسلیم نہیں کہ دونوں حدیثوں میں ابتدا حقیقی مراد ہے، لہٰذا ان کے یہ عمل کے سلسلے میں توقف ان پر نہیں ہوگا۔ یہ اجمالی جواب ہے۔ تمہید کے بعد اجمالی جواب یہ ہے جو آپ کو بتایا۔ اب آپ تفصیل کی جائے وہ جو ہے نا، تفصیل یہ ہے کہ بسم اللہ والی جو حدیث ہے اس سے آپ ارادہ کریں ابتداء حقیقی کا، الحمدللہ والی حدیث سے ارادہ کریں ابتداء اضافی کا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ بعد سے پہلے۔ جمع ہو گیا نہیں جمع ہو گیا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ جب آیات اور حدیث میں بام تعارض ہو تو جمع کی کوشش کی جائے گی، یہ بولا تھا، وہ جمع ہو گیا۔ توقف کا جو سلسلہ ہے، مرحلہ ہے، وہ بعد میں ہے۔ توقف کے مرحلے سے پہلے جمع ہو گیا، جب جمع ہو گیا تو دونوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ والی حدیث پہ حدیث سے مراد ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی حدیث سے مراد ابتدا عرفی۔ بسم اللہ قبل کل شیء اور الحمدللہ قبل المقاصد، نہیں سمجھے؟ اب بھی جمع ہو گیا۔ بسم اللہ والی، الحمدللہ والی ابتدا حقیقی، بسم اللہ والی ابتدا اضافی۔ وجہ ہے اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہے لیکن احتمال کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ والی ابتدا حقیقی اور بسم اللہ والی ابتدا اضافی، الحمدللہ والی ابتدا حقیقی اور بسم اللہ والی ابتدا عرفی۔ سمجھ رہے بات کو؟ بسم اللہ والی ابتدا اضافی، الحمدللہ والی ابتدا عرفی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ والی ابتدا عرفی، الحمدللہ والی ابتدا اضافی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ والی اور الحمدللہ دونوں ابتدا اضافی، بسم اللہ والی الحمدللہ والی دونوں ابتدا عرفی۔ یہ 8 صورتیں ہیں جن میں جمع ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کل احتمالات بنتے ہیں 9۔ کتنے؟ 9۔ ان 9 احتمالات میں سے ایک احتمال میں جمع جائز نہیں ہے، ایک صورت میں تعارض بنتا ہے، باقی 8 احتمالات ہیں جن صورتوں میں جمع ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب 8 صورتیں ہیں جمع کی تو پھر توقف والی بات کہاں سے آ گئی؟ توقف نہیں ہوگا، ہم عمل کریں گے، ان 8 میں سے کسی ایک پر عمل کر لیں گے۔ یہ بات آپ سمجھے گے؟ سمجھ رہے ہو؟ پھر سمجھو۔ تو پہلا جواب ہم نے یہ دیا، بھائی ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے تعارض والی، بین میں تعارض ہے، عمل کے سلسلے میں توقف ہو گیا، تو حدیثوں پر عمل کے سلسلے میں توقف ہوا نا، باقی دلائل تو ختم نہیں ہوئے، کتاب اللہ کی اتباع کرتے ہوئے، سبیل المؤمنین کی اتباع کرتے ہوئے۔ ہو گیا جواب؟ جی جو ہے نا وہ لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ یا تھکی ہو یا سمجھ نہیں ہے، جی سمجھ آ رہی ہے۔ تو دوسرے جواب سے پہلے تمہید آپ کو بتائی کہ ابتدا کی کئی اطلاقات ہیں، کئی تمہید کے بعد جواب کی تقریر۔ تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ تعارض والی صورت بنتی ہے ایک، جب بسم اللہ سے مراد بھی، بسم اللہ والی حدیث سے مراد بھی ابتدا حقیقی ہو اور الحمدللہ والی حدیث سے
मुराद इब्तिदा हकीकी होगी, समझे। ये जुज़ी हकीकी है, जुज़ी हकीकी में तादुद तकस्सुर जायज़ नहीं होता, ठीक है जी। नाम क्या है जी? गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास। अब ये जुज़ी हकीकी है, अब गुलाम अब्बास ये है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, समझे भाई। यहाँ से किसी तालिब इल्म को बुलाओ, ठीक है, अब वो शर्जील आ जाए, अब वो वैस आ जाए, अब वो जुबैर आ जाए, कोई भी आ सकता है, क्योंकि तालिब इल्म जो है ये जुज़ी हकीकी नहीं है, ये कुल्ली है, कुल्ली के अंदर तादुद तकस्सुर जायज़ होता है। अगर बोला अब्बास को बुलाओ तो अब कोई और नहीं आ सकता, जुज़ी हकीकी, समझ रहे बात को। अगर कहा तालिब इल्म को बुलाओ, किसी लड़के को बुलाओ, तो अब ये कुल्ली है, और कुल्ली के अंदर तो तादुद तकस्सुर होता है, समझे। तो इब्तिदा हकीकी जो है ये जुज़ी हकीकी है। दोनों हदीसों में अगर इब्तिदा से मुराद इब्तिदा हकीकी हो तो फिर आपस में तारुज़ है, और अब उनमें जमा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह वाली हदीस में इब्तिदा हकीकी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में इजाफ़ी, बिस्मिल्लाह वाली में हकीकी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में उर्फ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में हकीकी, बिस्मिल्लाह वाली में इजाफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में हकीकी, बिस्मिल्लाह वाली में उर्फ़ी, बिस्मिल्लाह वाली में इजाफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में उर्फ़ी, बिस्मिल्लाह वाली में उर्फ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में इजाफ़ी, दोनों में इजाफ़ी, दोनों में उर्फ़ी, कितने हो गए? 8 एहतिमालात हो गए। तो कुल एहतिमाल थे 9, उनमें से एक एहतिमाल में तारुज़ है, जमा हो नहीं सकता। बाकी 8 एहतिमालात में से किसी पे अमल करें तो अब क्या हो जाएगा? अमल भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, दोनों हदीसों पे अमल हो सकता है। दोनों हदीसों पे अमल हो सकता है तो तवक्कुफ़ की सूरत नहीं बनेगी। तवक्कुफ़ तब बनता है जबकि जमा मुमकिन हो, या जमा कुल 9 तरीकों में से 8 तरीकों में जमा मुमकिन है। आप कैसे कह सकते हैं भाई उस पर तवक्कुफ़ कर लीजिए? नहीं समझे तो बात आई ज़हन में? नहीं, ठीक हो गया, ठीक। तो 9 तरीकों में से एक तरीका हुआ ममनू, 8 तरीके हुए जायज़। आप समझिए, इन 8 तरीकों में से सवाल कर ले खारिजी, सवाल ये कि ये 8 तरीके अमल के लिहाज से, मुख्तार होने के लिहाज से मुसावी हैं या इनमें फ़र्क है? बस इतना सवाल। 8 तरीके बताए ना आपको, ये तरीका इंतखाब करो, इसका ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। 8 तरीके किसी रास्ते पर चलोगे तो जमा मुमकिन है। तो सवाल ये कि 8 मुसावी हैं या फ़र्क है? तो जो है तो आप ज़हन में रखें उसका जवाब ये है कि जवाब की इजमाली तकरीर ये है कि 8 मुसावी नहीं है। बाज़ वो हैं कि उन पे अमल मुमकिन है, अमल हो सकता है, लेकिन खिलाफ़े उसलूब कुरानी लाजिम आएगा, खिलाफ़े उसलूब सबील मुमिनीन लाजिम आएगा, इसलिए उन पे अमल नहीं किया जाएगा। वो मुमकिन है लेकिन अमल नहीं किया जाएगा। वो कौन सा? ये 2 एहतिमाल जो बयान किए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वाली में हकीकी, बिस्मिल्लाह वाली में इजाफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वाली में हकीकी, बिस्मिल्लाह वाली में उर्फ़ी। क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले आ जाएगा, बिस्मिल्लाह बाद में चला जाएगा। जब अल्हम्दुलिल्लाह पहले बिस्मिल्लाह बाद में, उसूल कुरानी के भी खिलाफ है और सबील मुमिनीन की भी खिलाफ है। ये 2 जो तरीके हैं इन पे तो सिरे से अमल नहीं होगा। वो अमल मुमकिन है लेकिन इन पे अमल नहीं होगा। बाकी रह गए 6 तरीके। कितने? 6 तरीके। इनमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? इनमें से सबसे बेहतर तरीका वो है जिसमें दोनों हदीसों में इब्तिदा से इब्तिदा उर्फ़ी मुराद है। नहीं समझे? वज़ाहत में जाऊँगा, तफसील में जाऊँगा, ठीक है ना? इतनी बात समझे? एक बार फिर समझिए ध्यान के साथ। सवाल हमने ये किया खारजी तौर पर कि अब रस्ते हो गए 8, तो ये 8 रस्ते मुसावी हैं या इनमें फ़र्क है? सवाल तो उसका इजमाली जवाब ये कि इनमें फ़र्क है, मुसावी नहीं। तफसील इस इजमाल की है कि 2 रस्ते तो वो हैं कि जिन पर अगर अमल किया जाए तो अमल तो मुमकिन है लेकिन उसमें और ख़राबी है, उसूल कुरानी की मुखालफत है, सबील मुमिनीन की मुखालफत है। वो कौन से रस्ते?
کہ الحمدللہ والی میں حقیقی، بسم اللہ والی میں اضافی، الحمدللہ والی میں حقیقی، بسم اللہ والی میں عرفی. توجہ ہے؟ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اسلوب قرآنی کی مخالفت ہے، سبیل مؤمنین کی مخالفت ہے. توجہ ہے آپ؟ سمجھ رہے؟ باقی رہ گئے 6 طریقے. عباس، ان 6 میں سے سب سے بہتر طریقہ، مختار ترین طریقہ کون سا ہے جس میں بسم اللہ والی میں بھی عرفی مراد ہے اور الحمدللہ والی میں بھی عرفی مراد ہے؟ اتنی بات آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو 2 ہیں یہ غیر مختار کیوں ہیں؟ ان پہ عمل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس کی وجہ ہو چکی ہے. باقی جو 6 ہیں ان میں سے مختار وہ ہے کہ جس میں دونوں میں ابتدا سے مراد ابتدا عرفی مراد. بات سمجھے؟ اب سوال آپ کریں کہ یہ طریقہ سب پر راجح کیوں ہے، سب سے راجح کیوں ہے؟ سوال تو بنا نا ساجد ہے؟ تو ہمارا ذہن یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف کہ بھئی ہم نے بول دیے تو آپ مان لیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں اور اس کو استعمال کر کے سمجھیں کہ یہ اگر کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے تو بہتر کیوں ہے؟ وجہ ہے یہ طریقہ سب سے بہتر کیوں ہے، یہ سوال ہے. گیلانی تو اس کا جواب سمجھیں. دیکھیں ایک ہی انداز کی 2 حدیث سے کل امر ذی بال لم یبدا، ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ جو اسلوب ہے حدیث کا اسے لگتا ہے دونوں حدیثوں میں ابتدا سے ایک ہی طرح کی ابتدا مراد ہے. ایسا ہے نہیں؟ بھئی ایک میں بھی لم یبدا، دوسرے میں لم یبدا. ایک سے مراد حقیقی، دوسرے سے مراد اضافی. اس پہ کیا قرینہ ہے؟ جی دونوں ایک انداز کی ہیں. جب دونوں ایک انداز کی ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک انداز کی ہیں. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. سمجھ رہے بات کو؟ دوسری جگہ پر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا. آپ کے ازواج مطہرات کا اہل بیت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. یہ تو ظلم و زیادتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب ایک جگہ پر اہل بیت کرام میں جو نبی کی اہلیہ محترمہ ہیں وہ داخل ہیں تو دوسری جگہ پر بھی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام میں ازواج مطہرات داخل ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جو اصحاب کساء ہیں 5 تن پاک ہے، ان کی اپنی شان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 5 تن پاک تو آپ اہل بیت کرام میں شامل کرو. حضور کی ساری بیٹیاں نکال دو، باقی حضور کے بیٹے نکال دو، حضور کے باقی نواسی اور نواسی نکال دو، حضور کے ازواج مطہرات نکال دو، نہیں کسی کا تعلق اہل بیت سے. یہ بات نہیں ہے، باقی بھی اہل بیت ہے. کہ مثال دی ہے میں نے کہ ادھر اہل بیت فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو وہاں پر اہل بیت سے مراد سیدھا سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب بنایا گیا. سمجھ رہے بات کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ محترمہ. تو اہل بیت کا ایک بار اطلاق ہوا تو اہلیہ محترمہ مراد ہے. دوسری جگہ پر ازواج مطہرات کے ذکر کے بیچ اہل بیت کا اطلاق ہو اور کوئی کہے کہ نہیں ازواج مطہرات کا تو دور دور کا کوئی تعلق ہی نہیں اہل بیت کرام سے، تو یہ زیادتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات لستن کاحد من النساء، ٹھیک ہے نا، لستن کاحد من النساء، بے مثال عورتیں ہیں اس کائنات کی، اس زمین کی، اس دنیا کی. سمجھ رہے بات کو؟ تو ازواج مطہرات بھی اہل بیت کرام میں داخل. اصحاب کساء کی اپنی شان ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بات کہیں اور چلے گی. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ تو یہ تو چلو دور دور ہے نا. تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک ہی اسلوب میں وارد ہے. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ لم یبدا بحمد اللہ. تو دونوں جگہ الفاظ ایک جیسے، ایک جگہ اور مراد ہو دوسری جگہ اور ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرین قیاس کیا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی مراد ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ ہو جائے دونوں جگہ ایک ہی مراد. اب دونوں جگہ ایک مراد ہو تو 3 احتمال پھر آگے آ گئے. دونوں جگہ ایک مراد ابتدا حقیقی، دونوں جگہ ایک مراد ابتدا اضافی، دونوں جگہ ایک مراد ابتدا عرفی. وجہ ہے دونوں جگہ ایک مراد ابتدا حقیقی،
दोनों जगह एक मुराद इब्तिदा इजाफी, दोनों जगह एक मुराद इब्तिदा उर्फी। समझ रहे हो बात की? दोनों जगह एक मुराद इब्तिदा हकीकी, अब तो जमा ही नहीं हो सकता, इसलिए वाला एहतमाल इस पे अमल नहीं हो सकता। अब रह गए आपके सामने दो एहतमाल, दोनों जगह एक मुराद इब्तिदा इजाफी, दोनों जगह एक मुराद इब्तिदा उर्फी। वो जो है नहीं समझी? इनमें राजे कौन है? इनमें राजे कौन है? ज़हन में रखना, ये जो इब्तिदा इजाफी है ना, ये मंतिकी माना है। ये आखिरी जो जुमला है ना, लैसा इल्ला बिइज़ाफ़ती इलैहा, इससे पहले जो कुछ भी है वो इब्तिदा इजाफी है। आले उर्फ को ये बात हजम नहीं होगी, ये कौन सी यार इब्तिदा है? सारी किताब लिख के आखिर में बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमले से पहले लिख दी यार, बात करने वाली कब? समझे बात को? तो ये मंतिकी माना है, माज एक फन्नी माना है। अहकाम शरा की बात पे तवज्जो देना, अहकाम शरा की जो बुनियाद है वो मानी मंतिकिया पर नहीं है, वो मानी उर्फिया पर है। समझे बात को? तो चूंकि एक तो अगर आप दोनों से इब्तिदा इजाफी मुराद लो तो मकसद फौत हो जाएगा, वो आखिर से थोड़ा सा पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाए तो जब भी इब्तिदा इजाफी हो, एक तो मकसद फौत हो जाएगा, दूसरे अहकाम शरई की जो बुनियाद है वो मानी मंतिकिया पर नहीं होती, मानी उर्फिया पर। किस पे? मानी उर्फिया, मानी उर्फिया, इब्तिदा उर्फी, इब्तिदा उर्फी। ये वजह है कि इब्तिदा उर्फी दोनों हदीसों में इब्तिदा से मुराद इब्तिदा उर्फी हो, ये सब पर राजी है। पता नहीं बात समझे? खुलासा फिर समझे। सवाल हमने ये किया था कि इनमें से राजी कौन सा है, तो आपको बताया दो तरीके तो मुराद हो ही नहीं सकते, बाकी रह गए 6। उन 6 में से सबसे राजी है इब्तिदा उर्फी। सबसे राजी इब्तिदा उर्फी क्यों है? दोनों हदीसों में मुराद हो इब्तिदा उर्फी। सबसे राजी इब्तिदा उर्फी इसलिए है, गौर करें, हदीस का उसलूब एक है दोनों हदीसों का। कुल्लु अम्रिन ज़ीबान लम युब्दा बिस्मिल्लाह लम युब्दा बिहम्दिल्लाह। उसलूब कह रहा है कि दोनों में इब्तिदा से एक जैसी इब्तिदा मुराद होनी चाहिए। अलग अलग हो सकती है अज़रा हाजत, लेकिन एक मुराद होना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसलूब एक है। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो अब दोनों में एक इब्तिदा हकीकी, दोनों में एक इब्तिदा उर्फी, दोनों में एक इब्तिदा इजाफी, दोनों में एक इब्तिदा हकीकी, अब तो जमा ही नहीं हो सकती। अब दो एतमाल रह गए, दोनों में एक इब्तिदा इजाफी, दोनों में एक इब्तिदा उर्फी। दोनों में एक इब्तिदा इजाफी ये भी जमा हो सकता है, दोनों में एक इब्तिदा उर्फी ये भी जमा हो सकता है, लेकिन ये जो इब्तिदा इजाफी ये माज़ मंतिकी माना है, ठीक है, बात से पहले, ठीक है। तो अहकाम शरीय की जो बुनियाद है वो मानी मंतिकिया पर नहीं, मानी उर्फिया पर है। आले उर्फ जिस बात को समझ रहे हैं, आले उर्फ जिस चीज़ को समझ रहे हैं, तो जो बुनियाद है अहकाम शरीय की उस पर होती है। आप समझ रहे हो बात को? और आले उर्फ क्या समझते हैं? जो मकसद से पहले हो उसको आले उर्फ इब्तिदाई बोलते हैं। मैंने तुम्हें शुरू में कहा था मतलब मकासद से पहले, बात समझ रहे हो नहीं? ठीक है। तो लिहाजा अहकाम शरीय की बुनियाद अहकाम मानी उर्फिया पर होती है, इसलिए सबसे राजे है माना उर्फी का इरादा। पता नहीं बात समझ लीजिए, ठीक हो गया? काफ़ी तरह